حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی سلطنت، جنات کو قابو کرنے اور ان سے کام لینے والے نسخوں کی کھوج۔ دوستوں، کیا وہ نسخے، آیات یا دعائیں تلاش کر لی گئی ہیں جن کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو تابع کیا تھا، یا یہ راز آج بھی انسانیت کے لیے پوشیدہ ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور ان کی حکمت کے بارے میں بہت سے قصے موجود ہیں، اور ان کا مقبرہ حالیہ برسوں میں دریافت ہونے سے ان سوالات کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ان کی سلطنت، خزانے اور جنات پر قابو پانے کے قصے صدیوں سے لوگوں کی دلچسپی کا مرکز رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثناءاللہ غنی اور آپ دیکھ رہے ہیں ونڈر ورلڈ۔ دوستوں، اس نئی کھوج کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے بارے میں جو نئی معلومات سامنے آئی ہیں وہ نہ صرف تاریخ بلکہ مذہب کے حوالے سے بھی بہت اہم ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقبرہ اسرائیل کے ایک دور دراز علاقے میں 3000 سال بعد دریافت ہونے کے بعد آج کل خبریں عام ہو رہی ہیں۔ یہ مقبرہ صدیوں سے ایک معمہ تھا، اور مختلف آثار قدیمہ کے ماہرین اور تاریخ دانوں نے اس کے بارے میں مختلف آراء قائم کی تھیں۔ جب یہ مقبرہ آخر کار دریافت ہوا تو اس میں موجود خزانے اور اشیاء نے نہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کو ثابت کیا، بلکہ ان کی سلطنت کی طاقت اور اثر و رسوخ کا بھی پتہ چلایا۔ اس مقبرے میں سنہری اشیاء، قدیم عبرانی زبان میں تحریری نسخے اور دیگر نقش و نگار سے آراستہ اشیاء ملی ہیں، جو اس بات کا غماز ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت نہ صرف روحانی طور پر عظیم تھی بلکہ اقتصادی اور سیاسی لحاظ سے بھی بہت طاقتور تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا ایک اہم پہلو ان کا جنات پر قابو پانا تھا۔ قرآن میں سورہ نمل کی آیت 38 سے 40 میں ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات، ہوا اور پرندوں کو کیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور اللہ کی طاقت کی مدد سے وہ جنات کو اپنے حکم کے تابع کر لیتے تھے اور ان سے مختلف کام لیتے تھے، جیسے عمارات کی تعمیر اور سمندر کی گہرائیوں سے خزانے نکالنا۔ اس کے باوجود سوال یہ ہے کہ کیا وہ نسخے، آیات یا دعائیں تلاش کر لی گئی ہیں جن کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو اپنی مرضی کے مطابق کام کرواتے تھے؟ کیا یہ راز آج بھی پوشیدہ ہیں یا ان تک رسائی حاصل کر لی گئی ہے؟ دوستوں، یہ بات دلچسپ ہے کہ یہودی ان نسخوں، آیات یا دعاؤں کو تلاش کر رہی ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات پر تسلط حاصل کرنے کے راز کو افشاں کرتی ہیں۔ یہودی تاریخ اور مذہب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت اور حکمت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور وہ ان آیات اور رازوں کی تلاش میں ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے جنات کو قابو کرنے کے طریقے کے بارے میں ہیں۔ اسرائیل میں نسخوں کی تلاش نے کئی سالوں سے تاریخی اور مذہبی حلقوں میں دلچسپی کا مرکز بنایا ہوا ہے، اور یہ بات قابل غور ہے کہ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس راز کو دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر نہ صرف ایک نبی کے طور پر ہے بلکہ انہیں ایک عظیم حکمران اور عدلیہ کے ماہر کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر ان کا ذکر آیا ہے، اور قرآن مجید میں ان کے بارے میں کہا گیا ہے، اور ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا اور کہا، اے پہاڑ تم اس کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندے بھی، اور ہم نے اس کے لیے علم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور طاقت کا راز اللہ کی طرف سے دی گئی خصوصی صلاحیتوں میں تھا، اور ان کی سلطنت کی کامیابی کا دار و مدار ان کی حکمت اور اللہ کی رہنمائی پر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن اور اسلامی روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنات، پرندوں اور دیگر مخلوقات پر تسلط دیا تھا، جس کے ذریعے انہوں نے اپنی سلطنت کو منظم کیا اور اسے بہت طاقتور بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف اپنی سلطنت کو منظم کیا بلکہ اس میں جنات، پرندوں اور انسانوں کو بھی اپنی حکمت اور طاقت کے ذریعے ایک منظم طریقے سے کام کروایا۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور طاقت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوتیں دیں کہ وہ جنات کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، اور ان سے وہ کام کراتے تھے جو عام انسانوں کے بس میں نہ تھے۔ ان کی سلطنت کی یہی خاصیت تھی کہ وہ اپنے تمام وسائل
چاہے وہ جنات ہوں یا پرندے، اپنی حکمت سے بہتر طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت نہ صرف روحانی طور پر عظیم تھی بلکہ تجارتی اور اقتصادی طور پر بھی بہت طاقتور تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں بین الاقوامی تجارت کے لیے ایک وسیع نیٹ ورک قائم کیا اور ان کے دور میں اسرائیل کی سلطنت میں سونا، چاندی، قیمتی پتھر اور دوسری بیش قیمت اشیاء کا تبادلہ ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقبرے میں جو خزانے دریافت ہوئے ہیں ان سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کی سلطنت نہ صرف سیاسی اور روحانی طور پر عظیم تھی بلکہ اس کا تجارتی اثر بھی دور دراز تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں علم، فنون اور فن تعمیر میں بھی زبردست ترقی ہوئی۔ ان کے دور میں عظیم عمارات اور عبادت گاہوں کی تعمیر ہوئی جن کا اثر آج بھی باقی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت نے نہ صرف ان کے وقت میں بلکہ آج بھی دنیا بھر میں اثر ڈالا ہے، اور ان کے فیصلے، ان کی حکمت اور ان کی سلطنت کا انداز آج بھی لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ دوستوں، اس مقبرے میں کیا وہ نسخے، آیات یا دعائیں دریافت ہو سکی ہیں جن کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو تابع کیا، یا یہ راز ابھی بھی ہمارے لیے پوشیدہ ہیں؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت، طاقت اور سلطنت کے بارے میں مزید کوئی ایسی معلومات مل سکی ہیں جو ابھی تک ہمیں نہیں ملی؟ اور کیا یہودی اب بھی ان نسخوں یا آیات کو تلاش کر رہے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات پر قابو پانے کے راز کو آشکار کریں؟ دوستوں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل ونڈر ورلڈ کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔